آج ہم آپ کو جو خبر دیں گے ایک بڑی، ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین چیئرمین وابڈا کے عہدے سے استعفیٰ دے گئے ہیں۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو کور کمانڈر پشاور ہیں، ان کے گرہیں بھی ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں، اور یہ استعفیٰ کیوں ہوا ہے اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ لیکن کیا لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین ہی صرف گھر گئے ہیں یا اب کچھ اور لوگ بھی جانے لگے ہیں؟ اس پر ہم آپ کو اصل بڑی خبر دیں گے، اور کون کون لوگ اس میں نام ہیں، کیا ہیں، سب کچھ آپ کو آج ہم بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو گیلا تیتر ہے عمران ریاض، اس کی جو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ آڈیو لیک میں کیا ہے، اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے، اس پر بھی ذرا بات آج کرتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم گیلے تیتر پر ہی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو گیلا تیتر ہے نا عمران ریاض، یہ اب اس لیکڈ آڈیو میں جو کوئی ایک بلال صاحب ہیں، بائی دی وے جن سے بات کر رہے ہیں، جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ کسی یہ فوج کے اہلکار سے گفتگو کر رہے ہیں، پاک فوج کے یا آئی ایس آئی کے، تو بالکل یہ کسی ادارے کے اہلکار سے گفتگو نہیں کر رہے، کسی فوجی یا عسکری ادارے کے اہلکار سے گفتگو نہیں کر رہے۔ یہ ہم آپ کو بتا دیں، یہ کوئی بلال صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ آڈیو ان کی ٹیپ ہوئی ہے، اور یہ آڈیو خود ٹیپ کی گئی ہے، خود لیک کی گئی ہے، جان بوجھ کر لیک کی گئی ہے، ایک پری پلانڈ اس کے تحت کی گئی ہے۔ اور جو عمران ریاض صاحب کہہ رہے ہیں نا، میں ڈرتا شرتا نہیں ہوں، ہم محبت کرتے ہیں فوج سے، کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک عزیز وہ مٹھو صاحب کے بارے میں خبر دی تھی، آپ کو پتا ہے، پھر کس طرح مافیا مانگ کے جوتیاں چھوڑ گئی، اس خبر سے بھاگ گئے تھے۔ تو اس لیے یہ ہمیں پتا تھا کہ یہ پلاننگ کے تحت فکسڈ ایک گفتگو ہو رہی ہے، جس میں میچ فکسڈ ہے، میں یہ کہوں گا، آپ یہ پوچھیں گے، میں یہ کہوں گا، یوں کہوں گے، اور پھر یہ ہم ریکارڈ کر کے لیک کر دیں گے، اتنا صحیح بات ہے۔ اور جہاں تک ایک اور بات بھی اس آڈیو میں بڑی دلچسپ ہے، جو عمران ریاض کہتے ہیں کوئی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوتا، فوج لوگوں کو اینٹی اسٹیٹ بناتی ہے۔ آج تک یہ موصوف خود اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر اس ملک میں اختلافی آوازوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ باندھتے پھرتے تھے۔ پاکستان کے سب سے سینئر اینکر، پاکستان کے ٹاپ کلاس جرنلسٹ حامد میر صاحب کے خلاف اس غلیظ نسل کے گیلے تیتر نے کیا کیا کچھ نہیں اگلا اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں۔ جب میر صاحب آف ایئر تھے، جب ان کو اسٹیبلشمنٹ نے آف ایئر کروایا تھا، تو یہ غلیظ انسان اس وقت ان پر کیچڑ اچھال رہا تھا، ان کی ٹانگوں کو کاٹنے کو بھاگتا تھا۔ تو آج یہ کہہ رہا ہے کہ فوج اینٹی اسٹیٹ تیار کرتی ہے۔ آپ تو آج تک یہ اینٹی اسٹیٹ کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے ہیں، آپ تو وہ انسان ہیں، ہم نہیں جانتے۔ وہ ہماری کولیگ ہیں، نیلم اسلم اینکر ہیں، اچھی اینکر ہیں، سینئر اینکر ہیں، سما پر، جیو پر، کافی اداروں میں انہوں نے کام کیا ہے، ایکسپریس میں۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، عمران ریاض کو پتہ چل گیا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر حامد میر، آسما شرازی اور اسد طور بھی غدار نہیں ہیں۔ دیکھیے، بڑی معذرت، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا عمران ریاض سے کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ اصل اس ملک سے جن لوگوں نے دشمنی کی ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے، اور عمران ریاض جیسے گیلے تیتروں نے ان کے ماؤتھ پیس بن کے غداری کے فتوے دیے، مذہب کے فتوے دیے۔ نور مقدم جیسی معصوم بیٹی جو قتل ہوئی ایک درندے ظاہر جعفر کے ہاتھوں، اس کے کریکٹر پر اس غلیظ نسل کے گیلے تیتر نے حملے کیے۔
ٹی وی پر اس نے اپنے پروگرام میں سینیٹر پلوشا خان سے بدتمیزی کی. مسوجنسٹ سوچ کا یہ غلیظ نسل کا کیڑا، گیلا تیتر جو شکار کرتا ہے، یہ بتائے آج اس نے جو پیسہ بنایا ہے کہاں سے بنایا ہے. اپنی رسیدیں لے کے آئے، بتائے آج لوگوں کو کہ یہ کیسے اس مقام تک پہنچا ہے جس مقام پر یہ ہے. وہ جو فارم ہاؤسز بنے ہیں کیسے بنے ہیں، وہ جو گاڑیاں اندر کھڑی ہوتی ہیں کیسے کھڑی ہوئی ہیں، جو معصوم پرندوں کا شکار کرنے والا گھٹیا غلیظ انسان ہو، ہمارا اس سے کمپیریزن نہیں بنتا. میر صاحب بہت بڑے صحافی ہیں. یہ ایک 2 ٹکے کا 5th جنریشن کا ایک کیڑا جو ریاست کا پالتو ہے آج تک، اس سے حامد میر صاحب کا کمپیریزن نہیں بنتا. وہ جیسے کہتا ہے نا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، دس از لائک نو کمپیریزن. تو اس لیے گیلے تیتر سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن اب یہ گیلے تیتر اب ریاست کو بھی احساس تو ہو رہا ہوگا، یہ انہوں نے پالے ہیں. اس ملک میں جو کریڈیبل صحافی تھے ان پر حملوں کے لیے یہ پالے گئے تاکہ کوئی اس ملک میں بلوچستان پر بات نہ کرے، کوئی اس پر ملک میں مسنگ پرسنز کے ایشو پر بات نہ کرے، کوئی اس ملک میں سیاست میں فوج کی مداخلت پر بات نہ کرے، کوئی اس ملک میں غیر آئینی اقدامات پر بات نہ کرے، کوئی اس ملک میں یہ جو فوج کے اربوں ڈالر کے بزنسز ہیں ان پر بات نہ کرے. اس کے لیے گیلے تیتر پالے گئے. کیونکہ جب کوئی ان ٹاپکس پر بات کرتا تھا تو یہ کہتے تھے یہ اینٹی سٹیٹ ہے، یہ غدار ہے، یہ فورن فنڈڈ ہے، یہ فورن ایجنٹ ہے. بھائی ان پر کیوں ہم بات نہ کریں؟ یہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں. ہمارے ملک کی تباہی میں بنیاد ان مسائل کی وجہ یہ ہے. یہ مسائل اس تباہی کی بنیاد ہے جو ہمارا ملک آج جس جگہ پر جا گرا ہے. یہ کسی بیرونی سازش سے نہیں گرا، یہ اندرونی ان کاموں کی وجہ سے پاکستان آج اس جگہ پر پہنچا ہے. یہ 5th جنریشن وار بھی کسی نے بیرون ملک سے مسلط نہیں کی، اندرون ملک سے اس ملک پر مسلط کی گئی 5th جنریشن وار. اور اس کے یہ عمران ریاض جیسے گیلے تیتر اس 5th جنریشن وار کے سولجرز ہیں. یہ آج وہ کہتا ہے نا ہم اور چوپو، آج نہیں مزے عمران ریاض کے آپ. ٹھیک ہے، آج آپ کے اپنے پالے ہوئے سانپ ہمیں تو کاٹتے رہے جتنا عرصہ کاٹنا تھے، آج آپ کو کاٹنے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے یہ اس کے اندر گالیاں دے رہا ہے عمران ریاض. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی بھی اختلاف کیا، تنقید کی، ہم نے کسی کو کبھی گالی نہیں دی کیونکہ ہم تنقید کرتے تھے، ہارش تنقید کرتے تھے. ہم اب بھی اختلاف کرتے ہیں، اب بھی رپورٹ کرتے ہیں وہی سول ملٹری معاملات پر جس پر پہلے کرتے تھے. لیکن ہم پر تو آپ نے دیکھا ہم لوگوں نے کیا قیمت ادا کی. ابصار عالم صاحب نے گولی کھائی، متی اللہ جان پورا دن اغوا رہے، تشدد سہا. حامد میر صاحب 9 ماہ کے لیے آف ایئر کر دیے گئے. اس سے پہلے بھی میر صاحب 6 گولیاں کھا چکے ہیں جن میں سے 2 آج بھی جسم میں لے کے چلتے ہیں. ٹھیک، عمر چیمہ اغوا ہوئے، مار پڑی. کامران یوسف اغوا ہوئے. ٹھیک، احمد نورانی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ٹھیک، تو چھوڑیے نا. یہ تو پھر بھی آپ ہمارے ادارے دیکھتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کر تو خباثت رہا لیکن بچہ اپنا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی سی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کون کہاں پر کھیل رہا ہے. تو بہرحال اس میں انہوں نے بہرحال ایک چیز اور بھی ہم بتا دیں اس لیکڈ آڈیو کے بارے میں. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کے بریگیڈیئر صاحب کے بارے میں ارشد شریف وہ گنجا کچھ ورڈ یوز کرتے ہیں. تو ہم یہ بتا دیں یہ گو کہ ان کا اشارہ بریگیڈیئر شفیق کی طرف ہے
کہ ارشد شریف ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ٹویٹر پہ لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں. لیکن ہم آپ کو بتا دیں یہ بریگیڈیئر شفیق کے بارے میں نہیں ارشد شریف کہتے. ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ارشد شریف یہ ایک اور اعلیٰ فوجی افسر کے بارے میں کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں وہ یہ پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں. تو یہ ہم آپ کو کم از کم اس میں تھوڑی تصحیح بھی کر دیں، کیونکہ میچ فکسنگ کے دوران انہوں نے سب کچھ کیا تھا، تو یہ اس افسر کے لیول تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے. تو پھر انہوں نے طریقے سے آئی ایس پی آر کے بریگیڈیئر شفیق کو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے ہماری معلومات کے مطابق. اچھا، اب ہم اس سے آگے آ جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل مزمل کے استعفے پر، جو چیئرمین وابڈا تھے. یہ 2016 میں چیئرمین وابڈا مقرر ہوئے، اور ان کا تعلق چکوال سے ہے. کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بھی چکوال سے ہی ہے. تو دونوں کا ڈاک خانہ ایک ہے، گرائی ہیں، ہم شہر ہیں. تو بہرحال یہ استعفیٰ سگنیفیکنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چودھری پرویز الہی جو شامل ہوئے پی ٹی آئی میں ڈچ کر کے، جو موجودہ حکومتی الائنس ہے اور اس وقت اپوزیشن میں تھا، حالانکہ ایک رات پہلے وہ آصف زرداری صاحب کے گھر جا کے مٹھائی لے کے گئے اور دعائے خیر کر کے آئے کہ جی صبح ہم شامل ہو رہے ہیں. اور صبح ذرائع یہ بتاتے ہیں، ہمارے صحافی دوست حسن ایوب کی یہ خبر ہے، انہوں نے ہمارے ہی ویلاگ میں بیان کی تھی، وہ ہم دہرا دیتے ہیں، پھر اس کے علاوہ کچھ آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن دیتے ہیں. حسن ایوب کی خبر یہ تھی کہ ان کو مبینہ طور پہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو انہوں نے عمران خان صاحب سے ایک فل ٹرم کی 3 یا 4 سال کی ایکسٹینشن دلوائی تھی بطور چیئرمین وابڈا، کیونکہ یہ 2016 کے بعد 2020-21 میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا چیئرمین وابڈا سے، لیکن ان کو ایک فل ٹرم ایکسٹینشن دی گئی تھی لیفٹیننٹ جنرل مزمل کو. تو وہ کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کہنے پر دی گئی تھی، تو یہ ایک ان کا بڑا اچھا آپس میں کنیکشن تھا. تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فیض حمید صاحب کے کہنے پر، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کہنے پر، کور کمانڈر پشاور کے کہنے پر فون کیا تھا چودھری پرویز الہی کو، انفیکٹ چودھری مونس الہی کو، کہ اپنے والد کو کہیں، چودھری پرویز الہی کو، کہ آپ لوگ جا کے واپس عمران خان کو جوائن کر لیں. اور اس کے بعد وہ واپس گئے تھے. لیکن اس میں اب جو ایڈیشنل خبر ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں تھے جنہوں نے فون کیا ہو، ایک اور بھی ریٹائرڈ آفیسر نے ان کو اپروچ کیا تھا. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے بھی فون کیا تھا چودھری پرویز الہی کو کہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ جا کے عمران خان صاحب کو واپس جوائن کریں. صادق سنجرانی صاحب بھی اگین لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بڑے پروردہ ہیں. وہ چیئرمین سینٹ، حالانکہ کوئی ان کا خاص پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کوئی بڑا خاندانی وہ خانوادہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ ان کے منظور نظر سے چیئرمین سینٹ بنے. اور جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک دفعہ پوزیشن لائی تھی، جس میں اپوزیشن کے پاس واضح 64 اراکین کی اکثریت تھی، اور ان کو 51 ووٹ چاہیے تھے صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے، اور ان کے 64 ووٹ تھے، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کے ووٹ پورے نہ پڑ سکے اور صادق سنجرانی بچ گئے. تو جو مرحوم حاصل بزنجو تھے، جو صادق سنجرانی کی جگہ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ تھے چیئرمین سینٹ کے لیے، انہوں نے پھر باہر نکل کے شہری رحمان صاحبہ کے ساتھ چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے صحافیوں کو آن کیمرہ کہا تھا کہ مجھے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنوائی ہے. تو اس لیے ابھی دوبارہ بھی ایون کہ یہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بھی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں یہ اسی لیے چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے صادق سنجرانی، کیونکہ اگین اس وقت بھی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھے. تو اس لیے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ وہی کنیکشن تھا. تو اسی لیے چیئرمین صادق سنجرانی کے فون کا مطلب تھا چودھری پرویز الہی کے لیے کہ واقعی یہ ان کو میسج وہیں سے کنوے ہو رہا ہے، پشاور سے. تو اب یہ ایک صورتحال ہے. تو اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غالب امکان ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو بھی آنے والے دنوں میں استعفیٰ دینا پڑے گا.
اور ایک اور جو اب بتایا جا رہا ہے وہ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جلد ہی امکان ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور سے ان کی پوسٹنگ GHQ میں کسی پوزیشن پہ کر دی جائے گی. تو یہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہونا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.